रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हसब नसब की वजह से शादी होती है, मालो दौलत की वजह से भी होती है, हसब नसब की वजह से भी होती है, मालो दौलत की वजह से भी होती है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया, तुम शादी नेकी की बुनियाद के ऊपर नहीं करते। आज खूबसूरत लड़की चाहे गरीबों की भी हो उससे तो ब्याह कर लिया जाता है, उसको तो शादी की सहूलत मुयस्सर है। वो नेक औरतें, वो पकीज़ा औरतें जिनके बालों को भी शायद कभी आसमान के सूरज ने ना देखा हो, उनके बालों पे चांदी आ जाती है, 40-40 बरस की उम्र हो जाती है, कोई उनसे शादी ब्याह करने के लिए तैयार नहीं होता, और फिर बाद में आप उलमा के पास आते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं, अपने मसाइल लेकर, घर का बेड़ा गर्क हो गया, घर का जनाजा निकल गया। नहीं, तूने इब्तदा जो घराने की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है उसी के ऊपर अमल नहीं किया। निकाह और शादी ब्याह आपको और मुझे किस बुनियाद पे करना चाहिए? नेकी की बुनियाद के ऊपर। हम किस बुनियाद पे करते हैं? लड़के की इनकम कितनी है, लड़का अमीर है, लड़का मालदार घराने से है, चूंकि मेरी बेटी नाजो नाम से पली है, एक अच्छे खाते पीते घराने की है, मैं उसके लिए सिर्फ अमीर लड़का ढूंढ रहा हूं, ना सीरत देख रहा हूं, ना किरदार देख रहा हूं। और बाद में शादी के 2 साल बाद जब पता लगता लड़का ऐसा 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 है, ईमानदारी से बतलाइए, तूने क्या लड़का नेक ढूंढा था? तूने लड़का देखा ही वो था कि जिसकी जेब में चंद टके हों। टके तो वो तेरी बेटी को दे रहा है, टके तो वो तेरी बहन को दे रहा है, गिला किस बात का है? जी उसका करैक्टर अच्छा नहीं, जी उसका अखलाक अच्छा नहीं, जी वो बदतमीज बड़ा है। तूने ये चीजें देखी थी? तूने तो शादी जिस बुनियाद पे की थी, तेरा वो मकसद अल्लाह ने पूरा कर दिया, अब तुझे गिला नहीं करना चाहिए। और कलाम हमीद के अंदर भी इस बात के ऊपर रहनुमाई मौजूद है, जिनके दीन, जिन बच्चों के दीन तुम्हें पसंद आ जाएं, अगर वो फकीर ही क्यों ना हो, तुमसे आके रिश्ते मांगे, उनसे रिश्ते कर दिया करो। इन यकूनु फुकारा युगनीहिमुल्लाहु मिन फजली, फकीर भी होंगे, अल्लाह अपने फजल रहमत से ऐसी बरखा बरसाएगा रहमत की, ऐसी बारिश करेगा रिज़्क़ की कि तेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पहली बात बेटी की तरफ से कर रहा हूं, बेटों के हवाले से भी बात होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम निकाह के मौके के ऊपर ऐसा लड़का तलाश करो जिसका दीन तुम्हें अच्छा लगता हो। क्यों? अगर तुम्हारी बेटी और बहन उसको पसंद आएगी, उसकी इज्जत और इकराम करेगा, उसमें इजाफा करता चला जाएगा, और बिलफर्ज उसको पसंद ना भी आएगी तो उसकी बेइज्जती नहीं करेगा, उसकी तौहीन नहीं करेगा, अल्लाह से डरते हुए उसके हक पूरा करने की कोशिश करता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने तो सिर्फ माल की बुनियाद पे शादी करनी है। और अल्लाह माफ करे, हमारा मुआशरा किस सिमत में जा रहा है? शादी भी कब करनी है? हाजी साहब बेटे की शादी कर दी जाए, वो बेटा भी पढ़ रहा है, शेख साहब बच्चे की शादी करें, बच्चा जरा कैरियर बना रहा है, कैरियर बनाते बनाते उसके करैक्टर का जनाजा जब निकल जाता है तब तुझे होश आती है, अब तो बाहर मुंह मारना शुरू हो गया, अब फटाफट इसकी शादी कर दो, अब इस जानवर के लिए किसी की बच्ची ले आओ। खुद पहले करैक्टर का जनाजा निकालने में मां बाप का पूरा किरदार है। बच्चा बालग हो गया, बच्चे के अंदर फितरी ख्वाहिशात हैं, बाप का ये काम है। बेटी भी अगर बालग होगी, बेटी भी अगर जवान हो गई है, फितरी ख्वाहिशात हैं, बाप का पहला फर्ज मां बाप का ये है, घरों को कैसे बात किया जाए। हर बंदा दूसरा रोना रो रहा है, अपने बेटे को प्यार और मोहब्बत से, अपनी बेटी को प्यार और मोहब्बत से अपने एतमाद में लीजिए। बेटे जब तू कहेगा तेरी शादी हो जाएगी, तुझे फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तू मेरे सामने मुतालबा रखेगा तेरी शादी होगी, मैं तेरा नान नफका उठाऊंगा, मैं तेरा खर्चा उठाऊंगा। हमारा मुआशरा उल्टा, अमीर घराने, अमीर माँ बाप कमाते भी हैं, बच्चे का कैरियर बना रहे, करैक्टर का जनाजा निकल रहा है, कोई परवाह नहीं। बेटी बड़ी हो गई है, उसको कहा जाए बेटी, और बेटे को भी कहना चाहिए, और बेटे तेरी मनपसंद शादी करूंगा, जो बच्ची तुझे अच्छी लगेगी, जो औरत तुझे पसंद आएगी, जो औरत का किरदार, अखलाक, फैमिली में फला 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 ऑप्शन देनी चाहिए और बताना चाहिए, खुल के डिस्कस होना चाहिए। बेटा ये कर ले, जहां कहेगा मैं तेरी शादी कर दूंगा, मैं रिश्ता मांगूंगा,
بیٹی کو بھی کہا جائے کہ میں رشتہ مانگوں گا، بیٹے اور بیٹی سے پیار ہی کوئی نہیں، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ اتنا فاصلہ ہے، گھر کیسے آباد ہوں گے؟ بیٹے کو کبھی چوما نہیں ہے، بیٹی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھا، بیٹی کو کبھی گلے نہیں لگایا، بیٹی کو گلے نہیں لگایا، بیٹے کو گلے نہیں لگایا، پھر گلی کے نکر کے اوپر ایک بدماش آوارہ لوفر پاکیزہ اور پوتر بیٹیوں کو گندے میسج کرتا ہے۔ بچی بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ میرے گھر میں نہ کبھی بھائی نے مجھ سے پیار محبت کے بول بولے، نہ کبھی باپ نے بولے، یہ کیسے بول ہیں، یہ کیسے الفاظ ہیں، یہ مجھے چاہتا ہے، یہ مجھے پسند کرتا ہے، میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، یہ صرف عام بچے بچیوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محدثین نے بھی یہ باب لکھا ہے۔ کیا عورت کے اندر حصے ذکاوت ہوتی ہے، عورت پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کو کوئی بندہ بار بار یہ کہتا ہے نا تو مجھے پسند ہے، وہ ریجیکٹ کرے گی، نیک ہے ریجیکٹ کرے گی، اس کا منہ توڑے گی، اس کو روکے گی، یہ ایک فطری بات ہے نیک عورت کا۔ لیکن یہ باپ بڑا اہم ہے، اس کے دل کے اندر اس کو پسند کرنے والے کے لیے نرم جذبات آئیں گے آئیں گے آئیں گے۔ یہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی رکھی ہے، اسی طرح بچوں کے اندر بھی رکھی ہے کہ جو ان سے محبت کرے، الفاظ بولتا ہے۔ بچے کو گھر کے اندر ساری زندگی پیار محبت نہیں ملا، بچی کو نہیں ملا، پھر کوئی گلی کا اوباش اور آوارہ بچہ تیری بیٹی کی یہ محبتیں اچک لے، تجھے اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کون سا خول چڑھایا ہوا ہے، ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے، ہم اپنی بچیوں کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھتے، ہم ان سے یہ بات ڈسکس نہیں کرتے۔ جائیے اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو کہہ دیجیے، آج جا کے یہ ارادہ کر کے جائیے، بیٹے جہاں کہے گا شادی کریں گے، باہر کبھی منہ نہیں مارنا، کبھی کسی غیر محرم کو میسج نہیں کرنا، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، میں تیرا باپ تیرا حلال طریقے سے نکاح کروں گا۔ بیٹی کو بھی کہیے اللہ کی قسم، برائی کے آگے بند باندھنے کا سب سے پہلا اصول اور طریقہ یہی ہے۔ اور جب جبلی تقاضے بڑھتے ہوئے محسوس ہوں تب کیریئر کا فکر نہ کریں، کریکٹر کی فکر کریں۔ کیریئر کی کیا فکر ہے؟ کیریئر اور رزق تو اللہ نے دینا، تو نے پڑھا کے اس کو کمانے کے لائق بنانا ہے۔ تو جتنا مرضی پڑھا لے، اللہ نہیں چاہے گا اس کی نوکری نہیں لگنے والی، اور تو 2 جماعتیں بھی نہ پڑھا، اللہ چاہے گا تو رزق حلال کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آج ہم نے حیا کا بھی عجیب و غریب مطلب نکالا ہوا ہے۔ حیا بھی ہماری اپنے معاشرے کے اعتبار سے، ہم بیٹا بیٹی تو دور کی بات ہے، میاں بیوی کے حقوق کے اندر کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ الفاظ بولے ہوں جو سنت سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ کی سیرت سے بھی ثابت ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو حلال اور پکیدہ بیوی ہے، اس کے لیے زبان سے اگر پیار کے الفاظ نکل گئے سر تے چڑھ جائے گی، ہیں؟ پیار کے الفاظ نکل کے سر تے چڑھ جائے گی؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ کی نظر میں دھرتی کے اوپر سب سے محبوب شخصیت کون سی ہے؟ کون سی ہے آپ؟ یہ خود ساختہ ہے آپ نے جو بنائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ۔ آپ اور میں، ہم میں یہ اخلاقی جرت ہے، ہم سے کوئی پوچھے بیوی کیسے لگتی ہے، اور بس گزارا ہی ہو رہا ہے، بس یہ بس اللہ کا ہی شکر ہے، اس کا احسان نہیں ماننا، اس کے بارے میں 2 لفظ نہیں کہنے۔ اگر میں نے دوستوں میں کہہ دیا میری بیوی بڑی اچھی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ کہیں گے یہ رن مرید ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں معاشرے میں، اے بڈی دے تھلے لگا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ۔ پھر پوچھا گیا نہیں اللہ کے رسول، آپ سے یہ مقصود نہیں تھا پوچھنا، مطلوب یہ تھا مردوں میں آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ پہلے رسول اللہ سے پوچھا گیا دنیا کے اندر سب سے اچھا کون ہے؟ نبی کریم نے کیا حیا کی؟ نبی کریم نے کہا عائشہ میری بیوی مجھے اس وقت دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں اور آپ جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا نہیں بیوی کے بارے میں، عورت کے بارے میں بات نہیں تھی، مردوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے کہ مردوں میں سے سب سے اچھا آپ کو کون لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا غور کرنا، کہہ سکتے تھے نا میرا سسر، کہہ سکتے تھے ثانی اثنین،
کہہ سکتے تھے یار غار، کہہ سکتے تھے صدیق اکبر، آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں عائشہ کا باپ، عائشہ کا باپ۔ آپ اور میں نے کیسے گھر آباد کرنے ہیں؟ رونا روتے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو نے اسلامی شریعت کے صرف ظاہری قوانین کو دیکھا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اسلامی شریعت تجھ سے مطالبہ کیا کرتی ہے، تجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے۔